السلام علیکم، ویلکم ٹو اے نیو ویڈیو۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس، وکیل اور اس کے دوست۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہر وکیل جس پہ بات کرنی چاہیے اور جونیئرس کو بھی بتانی چاہیے، سینئرس کو بھی اس بات کے اوپر بار بار جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ جو ایک وکیل ہوتا ہے نا، اس کے دوست اس کا نام استعمال کر کے بدماشی تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کمپلیٹلی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ ایک وکیل ہیں اور وہ اس لیے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ آپ نے اگر اپنی بزنس سائڈ دیکھنی ہے اپنے کام کی، تو آپ پھر دوست سمجھتے ہیں کہ شاید وکیل کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہوں گے نا آپ کے ارد گرد، اگر آپ ایک وکیل ہیں اور ایک نئے انٹرنٹ ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نارمل چیز ہے۔ آپ کے جتنے دوست آپ کے ارد گرد ہوں گے وہ سب یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اگر بیل کرانی ہے یا کوئی سکسیشن کرانا ہے تو یہ تو اس کے ہاتھ کی بات ہے، رائٹ لیفٹ کرے گا، ایک چٹکی بجائے گا، اپنے جونیئر کو بھیجے، جونیئر اگر نہیں بھی ہے تو اپنے منشی کو بھیجے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ جو فیس چارج کر رہا ہے یہ ساری وہ فیس ہے جو بس اوپر کی فیس ہے جو میں سے لے رہا ہے، تو ایوری تھنگ از پروفٹ۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ایفرٹ اس میں کتنا لگنا ہے، دفتر کے ایکسپنسز، اپنی ٹیم کو مینیج کرنے کے ایکسپنسز، یہ چیز وہ کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ تو دوست آپ کے جو ہے نا وہ کبھی آپ سے کمپلیٹلی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کا نام پہ بدماشی کریں گے، دے ول فیل پراؤڈ آف یو کہ ہمارا دوست وکیل ہے۔ کوئی مسئلہ ہوگا آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کو فری مشورے دیں گے، تب تک آپ سے بہت خوش رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی کوئی کیس ہوگا ان کا جس میں وہ پھنسے ہوں گے اور وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ اس میں تھوڑی سی فیس ڈیمانڈ کر لیں گے، تو پھر وہ آپ کے پاس رائٹ لیفٹ سے باتیں آئیں گی کہ جی وہ فیس میرے سے بہت زیادہ لے لی، یا فیس میرے سے مانگ لی، اور فیس نہیں لینی چاہیے تھی، یہ کام اس نے اتنے میں کر دینا تھا، فری میں ہو جانا تھا، یہ ہو جانا تھا۔ تو یہ ایک روٹین کا سبجیکٹ ہے اور ہر وکیل اس کو سمجھتا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ بنایا ہوا ہے کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے کیسز کو اوائڈ کرتا ہوں۔ کسی دوست کا پرسنل ایشو ہے تو اس کو ویسے اس کی ہیلپ کر دی جو کر دی، ادروائز وہ کیس کسی دوست کو ریفر کر دیا یا اپنے کسی ٹیم ممبر کو ریفر کر دیا اور اس کو کہا جی آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کر لو، میں صرف سپروائز کروں گا۔ اب تو میں یہ کرتا ہوں، اور شروع میں جو تھوڑے سے بلنڈر ہوئے ہیں وہ تھوڑے بہت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اس میں میری ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو آپ کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے، تو دوستوں والے پنگے میں پڑے ہی نہ۔ دوست کو ہیلپ کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے دیں، فری میں دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کیس ہے اس کا تو وہ اپنے پاس نہ رکھیں۔ وہ تھوڑی سی فیس کے لیے آپ کو جو ہے نا کل کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی دوستی بھی خراب ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کیس آپ کسی اور کو ریفر کریں اور دوست کو کہیں کہ جی میں اس کو سپروائز کر لوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن میں خود یہ کیس نہیں کر سکوں گا، میں بزی ہوں، یا جو بھی آپ نے بہانہ ماننا ہے، بزی کہہ دیں، میں اس ٹائپ کے کیسز نہیں کرتا، تو یہ تمہارا پرسنل کیس ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ آپ دیکھیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک انگریز جج ہے ان کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وکالت جو ہوتی ہے وہ کیوں اینی ون کین ناٹ بی اے جج آف ہز اون کاز، کیوں آپ جب وکیل کرتے ہیں آپ خود اپنا کیس آرگیو نہیں کرتے، ایک کلائنٹ اپنا کیس کورٹ میں خود آرگیو کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں پریفر نہیں کیا جاتا کہ وہ خود آرگیو کرے؟ وہ اس لیے کہ وہ ایک ایموشنل سینٹیمنٹ ہوتا ہے۔ کلائنٹ اپنا کیس آرگیو کرے گا تو وہ ٹائم ضائع کرے گا۔ اس طرح اگر ایک دوست ہوگا وکیل کا، یا میرا دوست ہے اس کا میں کیس آرگیو کر رہا ہوں، فار ایگزامپل 302 کا بیل میٹر ہے یا ریپ کا کیس ہے، اس میں بیل ہے، میں وہ آرگیو کروں گا تو وہ دوست کی ساری سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز میرے ذہن میں ہوں گے کہ جی وہ اس کی جو ہے وہ اس طرح 2 بہنیں، ان کی شادی ہونے والی ہے، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، صرف یہی ہے اکیلا کمانے والا۔ میں جج صاحب کو میکسیمم بتاؤں، اگر بیل نہیں مل رہی تو میں ان سے شاید لڑنے بھی لگ جاؤں اور ان کو برا بھلا بھی کہوں اور میں ایموشنل ہو جاؤں۔ تو اسی لیے جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا کیس آپ خود نہ کریں تو آپ بڑی کمفرٹیبلی اپنی لائف گزاریں گے اور ایک بزنس کو، پورا وکالت کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو جو ہے وہ کریں، کیس لیں گے ان کا، تو پھر آپ اس کے ایک ایموشنل بیگیج بھی ہوگا اور آپ کے تعلقات بھی خراب ہونے کا ایک ہو سکتا ہے۔ تو میرا ایکسپیرینس آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ دوستوں کو کلائنٹس نہ بنائیں، ان کو دوست ہی رہنے دیں۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ لیسن ملا ہوگا۔ I'll see you in the next video۔ اللہ حافظ۔